إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے حقائق ظاہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے پر اپنے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ ان صورتحال سے مانوس ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہی رہی کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام آ کر کے وحی نازل کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذہن سے نکل جائے۔ یہ سورہ قیامت میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ وہاں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہاں بھی یہ فرمایا کہ آپ اس کے لیے فکر مند نہ رہیں۔ یہ بھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلیں گے۔ الا ما شاء اللہ، اگر کوئی بات ایسی جو بظاہر کسی آیت کا حصہ ہو اور آپ کے ذہن سے نکل جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ لیں۔ الا ما شاء اللہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، مگر کوئی ایسی بات، ایسی آیت جس کو اللہ رب العزت اٹھا دینا چاہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو آپ کے دل و دماغ سے بھی نکال دیتے ہیں۔ اور آپ اس پر پریشان نہ رہیں، اگر کوئی آیت آپ کے دل و دماغ سے نکل جائے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ رب العزت کی ذات خوب جانتا ہے، مکمل، ہمہ جہتی طور پر ہر وہ بات جو کلی علانیہ اور ظاہری ہو، بات ہو، قدم ہو، سخن ہو، درم ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ علانیہ ہو یا چپکے سے۔ اور علانیہ یہی ہے کہ لوگ سن سکیں، دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ایسی صورت چیزوں کی ادا کرنا، ایسے انداز میں ادا کرنا، یہ علانیہ ہے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شرعاً اس سے ممنوعیت ہے، کوئی حکمت کی بات ہے۔ انہ یعلم الجہر، اپنے قریب بیٹھے ہوئے انسان تک کو سمجھ میں آنا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، یہ بھی جہر ہے حد اقل، اور میرے اور آپ کی چیخ چلانے کی آوازیں بھی جہر میں آتی ہیں۔ وما یخفی، اور اللہ رب العزت ان باتوں کو بھی پورا مکمل جانتے ہیں جو دل اور دماغ
کے اندر تک محدود ہیں، ابھی تک معرض وجود میں نہیں آئی ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سر پورا جانتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور یاد رکھیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اس رستے کی طرف کہ جو دراصل آسانی کا راستہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور جتنے بھی فرمودات الہیہ ہوں گی، جتنے بھی احکامات ہوں گے، ان سب کو اگر دیکھا جائے وہ عملاً انسان کے بس سے باہر نہیں ہے، چاہے جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، وقتی عبادت ہو، حتیٰ کہ جان جونکوں میں ڈال کر مرنے اور مارنے کی بھی باری ہو اور باتیں ہوں، یہ سب دستیاب قسم کی باتیں۔ وَنُيَسِّرُكَ، اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں ہم اور یہ کام اور یہ معاملات ہم آسان کریں گے آپ کے لیے اور آسانی کی طرف۔ فذکر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہر حالت میں لوگوں کو اللہ رب العزت کی باتوں کی ترغیب اور ترہیب کرنی ہے۔ ان نفعت الذکریٰ، اس کی اگر دو معنی لے لیے جائیں، دونوں میں بھی بات ایک ہی ہے کہ وہاں بات کرو جہاں آپ کو مناسب لگے کہ واقعی کوئی سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور یہ بھی کہ بھی آپ کو لینا دینا نہیں ہے، آپ بتا دیں اور جائیں، واضح کر دیں بات، آپ بشیر اور نذیر رہیں۔ بشیر اور نذیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسی باتوں کی بشارت دیں جو حقیقی ہو، اور نذیر اس طرح کہ ایسی باتوں سے ڈرائیں جو حقیقی ہوں، اور آپ کی عامت الناس کو ڈرانے میں بھی ان کی بھلائی اور خیرخواہی مطلوب و مقصود ہو۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام امتوں کے ساتھ اور ختم نبوت کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی ہر احد کے لیے، رہتی دنیا تک بشریت کے لیے آپ کی دعائیں اب بھی موجود ہیں، اور ان دعاؤں کا اثر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قبول فرمائے ہیں تو وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ مسلمان اسلام پر ثابت قدمی میں زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کافروں کی تعداد اب بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں سب سے نامساعد موقع اور حالات ہیں اسلام کے پھیلانے کی، لیکن جتنی سرعت اور تیزی سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ زمانہ قریب اور نیم بعید کے درمیان اس کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا ہے۔ صلیبی جنگوں سے لے کر آج تک، اور در حقیقت موجودہ جنگیں بھی اپنے حقیقتی اعتبار میں کڑی ہیں اس سلسلے کی، صلیبی جنگوں کے سلسلے کی، لیکن جتنے اسلام کا پھیلاؤ اس دور میں ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اور خاص طور پر جب بھی ان کافروں نے اپنے اپنے ملکوں میں کوئی گستاخانہ رویہ اپنایا تو رد عمل میں اللہ رب العزت نے ان کی قوموں کو اسلام کی طرف ترغیب دی۔ آپ کو پتہ ہے شاید یہ نہیں ہے، واللہ اعلم، بابری مسجد کے شہید کرنے والے گروپ میں جس آدمی نے سب سے پہلے کھلاڑی چلائی تھی، وہی آدمی مسلمان ہوا، اور ہمارے اپنے بچوں نے اس کو دیکھا تھا، ہمارے اپنے علاقے کے ہمارے عزیزوں نے، ان سے ملاقات بھی ہو گئی تھی ملیشیا میں۔ تو اس نے کفارہ کے طور پر اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 100 مسجدیں بناؤں گا بابری مسجد شہید کرنے کے عوض۔ وہ بتا رہے تھے، اب تعداد مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے مسجدیں اب تک وہ بنا چکا ہے۔
یہ اسلام کا پہلا، وہ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں اسلام روز افزون تعداد میں نہ پھیلے. یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مفید ہوتا ہے. بظاہر حالات نامساعد ہوں، پتہ نہیں کوئی قبول کرتا ہی نہیں، آپ اپنے کام کر جائیں. آپ کی ذمہ داری یہی ہے، بولتے جائیں، لکھتے جائیں، کہتے جائیں، سنتے سناتے جائیں، باقی نتائج اللہ پر چھوڑیں. تو آج ہماری نشست ان باتوں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے محفل میں اللہ کی توفیق سے مزید اس صورت کی آیتوں پر بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہمیں اللہ رب العزت اسلام کی خادموں میں، علم برداروں میں شامل فرمائے. ہمارے والدین، اولاد، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے وہ عزیز دوست اور احباب جو ان جیسی خدمات میں قربانیاں دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی ہر خیر نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.